ایک یہ کویسچن ہم سے کیا گیا تھا کہ ایک امام صاحب ہیں جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو یاد نہ رہا، وہ آہستہ قرات کرنے لگے، سری قرات، تو مقتدی نے ان کو لقمہ دیا، تو اب امام ان کا لقمہ لے یا نہ لے، یا سری جاری رکھے، اور اگر لے لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور کیا یہ لقمہ لینے کا واقعی محل تھا یا نہیں تھا؟ تو جی بالکل، اگر امام سری جہری نماز میں سر کرنے لگے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے، اور لقمے کا طریقہ یہ ہے، یعنی لقمے کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، یاد کیجئے، تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیں، تو یہ زیادہ تر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو امام ہوشیار ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فوراً ایک دم انتقال ذہن اپنی خطا کی طرف ہو ہی جاتا ہے، تو یہ بالکل محل ہے، جہری چونکہ نماز ہے تو جہر کرنی ہوگی قرات میں، تو لہٰذا مقتدی اگر ان کو لقمہ دے گا اور امام صاحب نے قبول کر لیا تو لقمہ دینا بھی ٹھیک، امام کا لینا بھی ٹھیک، نماز بالکل جائز ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر سر کے اندر ایک آیت کے برابر وہ پڑھ چکے ہیں آہستہ، اس کے بعد جہر کی طرف آئے تھے تو آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ اور اس میں عوام الناس کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کو دور سے دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، اور اگر ایسا ہے کہ شک پڑے پتہ نہیں ہے یا نہیں تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ سیکھنا سکھانا جو لقمہ ہوتا ہے نا، یہ حقیقتاً تعلیم و تعلم ہے، ایک مقتدی سکھا رہا ہوتا ہے، امام اس سے لے رہا ہوتا ہے، بالکل تعلیم و تعلم والا معاملہ، اور عمل کثیر ہے، لہٰذا عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اب جہاں سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں تو اس کی اجازت ہوگی، اگر سخت ضرورت نہ ہو تو پھر یہ عمل کثیر ہونے کی بنا پر فساد نماز کا سبب بنے گا۔ اب یہاں چونکہ ضرورت تھی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔